السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بک. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 53. گزری رات کے طوفان کے بعد اگلی صبح اپنے ساتھ ایک عجیب سی تازگی اور سکون لائی تھی. فجر کے اندر کا موسم بھی کافی حد تک بدل چکا تھا. برسوں سے اس کے وجود پر جمی خوف اور اذیت کی گرد کل رات کی بارش میں دھل گئی تھی. ولی کے مضبوط ہاتھوں نے نہ صرف ارسل کا غرور توڑا تھا بلکہ فجر کی روح کو بھی ہر بوجھ سے آزاد کر دیا تھا. آج اس کے قدم زمین پر نہیں بلکہ اعتماد کی نئی بلندیوں پر پڑ رہے تھے. منار فیشنز کا ڈیزائننگ اسٹوڈیو سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا. ہر طرف کپڑوں کے تھان، رنگوں کے چارٹس اور ڈیزائن کے سکیچز بکھرے ہوئے تھے. درزیوں کی قینچیوں کی ٹک ٹک اور ڈیزائنرز کی دھیمی سرگوشیاں فضا میں ایک تخلیقی موسیقی بکھیر رہی تھیں. فجر اس تمام ہنگامے کے بیچ میں کھڑی تھی مگر اس کے ارد گرد سکون کا ایک حالہ تھا. اس نے کاٹن کی چوڑی آرام دہ پینٹ کے ساتھ ایک سادہ مگر نفیس ہلکا گلابی ٹاپ پہنا تھا. بال ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے اور ریشمی اسکارف اس کی گردن میں نرمی سے لپٹا تھا. پیروں میں لوفرز پہنے وہ ایک ایک ڈیزائن کا جائزہ لے رہی تھی. نہیں زوبیا، اس نے ایک ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، ریڈی ٹو ویئر کا مطلب صرف خوبصورتی نہیں، آرام بھی ہے. اس فیبرک کی جگہ مصری کاٹن استعمال کرو. ہمیں ایسی چیز بنانی ہے جسے عورت سارا دن پہن کر بھی تھکے نہیں. اس کی آواز میں ایک نئی توانائی واضح تھی جو اس کے ساتھیوں کو بھی محسوس ہو رہی تھی. وہ ہدایات دے رہی تھی جیسے کوئی ماہر کپتان اپنے جہاز کو منزل کی طرف لے جا رہا ہو. اسے فلک کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی. وہ کچھ دن سے غائب تھی. اس نے آخری ڈیزائن کو منظور کیا، ٹیم کو کچھ مزید ہدایات دیں اور پھر سکون سے اپنے دفتر کی طرف بڑھ گئی. شیشے کی داہنی دیوار سے ہی اس نے فلک کو صوفے پر بیٹھے دیکھ لیا تھا مگر اس کے ساتھ بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کو رکے. ایک وجیح سنجیدہ چہرے والا جوان بیٹھا تھا. اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی. مجھے لگا تھا پروجیکٹ بیچ میں ہی رہ جائے گا، تم تو غائب ہی ہو چکی تھیں. اس نے مسکراتے ہوئے فلک سے کہا مگر اس کی نظریں ساتھ بیٹھے شخص پر سوالیہ انداز میں جمی تھیں. فلک فوراً کھڑی ہو گئی. فجر، ان سے ملو، یہ میرے بھائی ہیں، فخر عالمگیر. فجر نے تعارف پر صرف سر کو ہلکی سی جنبش تھی جیسے یہ کوئی اہم بات نہ ہو. اس نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی. وہ واقف نہیں تھی کہ زندگی میں داخل ہونے والے نئے رشتوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے. جبکہ فخر نے اسے سر سے پاؤں تک ایک تنقیدی نظر سے دیکھا تھا. وہ اس کے لباس، اس کے انداز، ہر چیز کو اپنی ذہنی کسوٹی پر پرکھ رہا تھا. فجر اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی ہوئی اپنی بڑی سی میز کی طرف بڑھی اور اس کے سامنے آ کر رکی مگر بیٹھی نہیں. وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا مگر خاموش تھا. اس نے سینے پر بازو باندھے اور براہ راست فخر کو مخاطب کیے بغیر فلک سے پوچھا، تو کیا یہ بھی ہمارے پروجیکٹ پر کام کریں گے؟ اس کے لہجے میں پیشہ ورانہ سرد مہری تھی. وہ اس کے وہاں ہونے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. آج اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت بھری تھی جو اسے کسی بھی قسم کے دباؤ سے بے نیاز کر رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ ارسل کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اور اب کوئی بھی اس کی زندگی پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا. نہیں نہیں، فلک نے جلدی سے کہا. اس کے چہرے پر خوشی اور تھوڑی گھبراہٹ تھی. فخر بھیا تم سے اور پھپھو سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے انہیں سب سچ بتا دیا ہے کہ ہم کزنز ہیں. فجر نے یہ سن کر صرف کندھے اچکائے. ان نئے رشتوں کا بوجھ اٹھانے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اماں گھر پر ہی ہوں گی، تم چاہو تو گھر جا سکتی ہو، اس نے صاف گوئی سے کہا. فخر جو اب تک خاموش تھا حیرانی سے فجر کو دیکھنے لگا. ان کی پھپھو تو کافی عمر رسیدہ تھیں. ان کی بیٹی اتنی کم عمر کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تو فلک سے بھی کچھ مہینے چھوٹی تھی. اس کے ذہن میں سوالات کا ایک جال بن رہا تھا اور اس جال میں فجر کا لباس اور بے باک انداز بالکل بھی فٹ نہیں ہو رہا تھا. ویسے
فخر خود کو روک نہ پایا۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ اس کی آواز میں تنقید نہیں بلکہ ایک حکم تھا، ایک اصول تھا جو وہ فجر پر لاگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فجر کی کھلی پینٹ اور شارٹ ٹاپ کو دیکھا۔ وہ اگرچہ بے حد مہذب اور اس پر جچ رہا تھا، مگر فخر کے خاندانی معیار پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی فجر کے ہونٹوں پر ایک زہریلی استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے سے اس کی طرف مڑی۔ میں فجر معراج ہوں، فجر عالمگیر نہیں۔ اس کا لہجہ قینچی کی طرح تیز تھا۔ نہ میں آپ کا خاندان ہوں اور نہ بننے میں مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ آپ کے خاندان کی جس عورت سے میرا تعلق ہے اسے تو آپ لوگوں نے کاٹ کر پھینک دیا تھا، تو خاندان کے یہ کھوکھلے سبق مجھے مت پڑھائیں۔ فخر اس کی کاٹ دار زبان پر ساکت رہ گیا۔ اس نے ایسی بے باکی کی توقع نہیں کی تھی۔ فلک کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس پر خفت طاری تھی۔ وہ فخر کو بتانا ہی بھول گئی تھی کہ فجر کوئی عام دب کر رہنے والی لڑکی نہیں، بلکہ اپنے نام کی طرح ایک آفت تھی۔ فیشن اس کی زبان تھا اور بغاوت اس کا فن۔ فخر نے جبڑے بھینچ لیے۔ تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ اس نے فلک کے کان میں غصے سے سرگوشی کی۔ مجھے پھپھو سے ملوانا چاہیے تھا، نہ کہ ان کی اس بدمزاج بیٹی سے۔ اس کی سرگوشی اتنی بھی دھیمی نہیں تھی کہ فجر نہ سن پاتی۔ ایگزیکٹلی، فجر نے فوراً لقمہ دیا۔ مجھے خود بھی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو یہاں کیوں لائی ہیں۔ قسم سے مجھے رشتہ داریاں بنانے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ فخر کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی لفظ بولتا، فجر نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے ایک اور تیر چلایا۔ اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ آپ کے خاندان کی عورتیں گونگی ہوتی ہیں، وہ بولتی بھی نہیں، کیونکہ میں ویسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ فلک نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دبایا، جبکہ فخر کا چہرہ کسی دہکتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی ساری وجاہت اور سارا غرور اس لڑکی کے سامنے دھواں ہو رہا تھا۔ وہ نہ اس پر اکڑ سکتا تھا، نہ حکم چلا سکتا تھا۔ وہ روایتی مرد بھی نہیں تھا، مگر اس وقت فجر کی ذات اسے چبھ رہی تھی۔ چلو یہاں سے، اس نے فلک کو حکم دیا۔ مجھے ایک پل یہاں نہیں رکنا۔ مجھے کام کرنا ہے، آپ چلے جائیں، پھپھو سے پھر کبھی مل لیں گے۔ فلک نے اسے ٹال دیا۔ فخر نے ایک کاٹتی ہوئی جلتی ہوئی نظر فجر پر ڈالی اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ آج اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ فلک کی زبان کو یہ نئی دھار کہاں سے مل رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی فلک کا ضبط کیا ہوا قہقہا ابھرا۔ بہت اچھا کیا تم نے، مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے صوفے پر گر سی گئی۔ فجر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مطمئن مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے لیے یہ سب معمول تھا۔ دنیا اس کے اصولوں پر چلے نہ چلے، وہ دنیا کے اصولوں پر نہیں چلے گی، یہی اس کا سادہ سا فلسفہ تھا۔ شام کی نارنجی روشنی وسیع اسٹوڈیو کو ایک سنہری غلاف میں لپیٹ رہی تھی۔ دن بھر کی ہلچل اب ایک سحر انگیز خاموشی میں بدل چکی تھی۔ فلک جا چکی تھی اور اب ڈیزائننگ اسٹوڈیو میں صرف فجر تھی، جو ایک لمبی میز پر جھکی اپنے اور فلک کے مشترکہ پروجیکٹ کے لیے کاسٹیومز کی کٹنگ میں محو تھی۔ میز پر رنگ برنگے کپڑے، اسکیچز اور قطرنیں ایک تخلیقی بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھیں۔ کچھ کاسٹیومز پر وہ صرف خود کام کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی بڑی سی قینچی کپڑے پر ایک ماہر جراح کی طرح نفاست سے چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مکمل انہماک تھا اور گردن تک آئے چند بال اس کی توجہ میں مخل ہو رہے تھے، جنہیں وہ بار بار جھٹک دیتی۔ اچانک ایک مانوس خوشبو نے اس کے حواس کو متوجہ کیا۔ اس نے ابھی سر نہیں اٹھایا تھا کہ ایک سایہ اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ ولی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہ دی تھی۔ اس کے پاس آ کھڑا تھا۔ اس نے خاموشی سے کولڈ کافی کا گلاس میز کے ایک صاف کونے میں رکھ دیا۔ فجر نے ایک لمحے کو قینچی روکی اور گلاس کو دیکھا، پھر آہستہ سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر ٹکا چشمہ اس کے تاثرات کو چھپا نہیں پا رہا تھا، اور ان میں ایک واضح سوال تھا۔
تم اپنے لیے نہیں لائے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ ایک سے ہی پی لیں گے، ویسے بھی تم آدھا چھوڑ دیتی ہو، وہ میں ختم کر لوں گا۔ اس کی بات میں ایسی بے تکلفی اور اپنائیت تھی کہ فجر کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس نے بس سر جھٹک کر دوبارہ کام کی طرف توجہ کر لی، جیسے اس کی موجودگی سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ مگر اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تھوڑی تیز ہو گئی تھی۔ وہ اب وہاں رکھے چند اسکیچز کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، پھر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ماحول میں چند لمحے خاموشی رہی، صرف قینچی کی آواز گونجتی رہی۔ پھر اس نے اس خاموشی کو توڑا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کی آواز اب سنجیدہ تھی۔ وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر نے مصروف سے انداز میں کہا اور پھر کافی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا۔ وہ کیا چیز ہے جو تمہیں مجھ سے محبت کروا سکتی ہے؟ میرا مطلب، تم مجھ سے کیسے محبت کر سکتی ہو؟ سوال اتنا غیر متوقع اور سیدھا تھا کہ فجر کے ہاتھ میں پکڑا گلاس وہیں رک گیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر ٹیک لگائی اور ولی کو دیکھا، جو پورے انہماک سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری اور غائب ہو گئی۔ تمہارے باپ کا پیلس اور پروڈکشن ہاؤس، تمہارے ماموں کی سلطنت اور ایمپائر مال، یہ سب چاہیے، اس کے بعد سوچوں گی۔ بات غیر سنجیدہ تھی، مگر اس نے اتنی سنجیدگی سے کہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے ولی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ اور میں؟ اس کی آواز میں حقیقی حیرت تھی، یعنی وہ کہیں نہیں تھا، وہ اسے نہیں چاہیے تھا۔ فجر نے ایک اور گھونٹ بھرا اور گلاس ہاتھ میں تھامے دوسرے ہاتھ سے ایک اسکیچ اٹھا لیا۔ تم پہلے ہی میرے اسیر ہو، اس نے اسکیچ کو دیکھتے ہوئے اتنے سکون اور بے نیازی سے کہا جیسے موسم کا حال بتا رہی ہو۔ وہ کئی لمحے ساکت بیٹھا اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ وہ منہ نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ وہ اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھتی رہی، مگر اس کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک ہنس رہا تھا۔ پھر وہ اچانک کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے پر فجر کا ماتھا ٹھنکا۔ مجھے تمہارا جواب بے حد پسند آیا۔ وہ اب مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ فجر نے خطرہ بھانپ کر فوراً اسکیچ میز پر رکھا اور اپنی قینچی اٹھا لی۔ اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو؟ وہ اس سے وارننگ دے رہی تھی، کیونکہ وہ جس طرح ہنس رہا تھا یقیناً اب وہ اسے ضرور تنگ کرتا۔ مگر ولی نے اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الوہی چمک تھی، ایک گہری محبت۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ فجر بھویں سکیڑے اسے خطرناک نظروں سے گھور رہی تھی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اور پھر وہ جھکا، ہاتھ ابھی تک پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ اس نے نہایت آہستگی سے فجر کے سر کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اپنے بالوں میں اس کے گرم لبوں کی نرم تاثیر محسوس کر کے وہ ساکت رہ گئی۔ یہ لمس کسی بجلی کی طرح اس کے پورے وجود میں دوڑ گیا، ایک ایسی میٹھی لہر جو اس کے اندر تک پھیل گئی۔ وہ سیدھا ہوا۔ اس کی چمکتی الوہی آنکھوں نے فجر کے سرخ پڑتے رخساروں کو دیکھا۔ یہ نظارہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ فجر کے ہاتھ سے قینچی چھوٹ کر ٹھک سے میز پر گر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بے جان ہوتے ہاتھ سے کافی کا گلاس لے لیا۔ بائی دا وے، یہ میری کافی ہے، اسے میٹھا کرنے کے لیے شکریہ۔ وہ جس انداز سے آیا تھا اسی پرسکون انداز سے واپس مڑ کر چلا گیا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا، جبکہ فجر ابھی تک ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چیخے، چلائے یا پھر شرم سے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ لے۔ وہ بہروپیہ آدمی اسے ایک ایسے خوشگوار طوفان کے بیچ میں چھوڑ گیا تھا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فلک نے بے دلی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی پر سر ٹکا دیا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ کام پر توجہ دے سکے۔ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا اس کے لیے بہت اہم تھا، لیکن میز پر رکھے اس کے موبائل فون کی مسلسل ٹرنگ ٹرنگ نے اس کا سارا دھیان بٹا دیا تھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی۔ رجب رضا روز کی طرح فون کر رہا تھا۔ اس نے عادت کے مطابق فون سائلنٹ پر لگا دیا۔
لیکن اس کی اسکرین کی بےتاب روشنی پل پل اس کے سکون کو چیلنج کر رہی تھی۔ ایک گہری بے چینی نے اس کے اندر ڈیرے ڈال دیے تھے۔ آخر کار اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور فون اٹھا ہی لیا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز میں وہ نارمل لہجہ لانے کی کوشش تھی جو اندر کی طوفانی کیفیت سے بالکل مختلف تھا۔ وعلیکم السلام۔ لگتا ہے محترمہ کو میرا فون کرنا برا لگتا ہے۔ رجب کی آواز میں کھلا طنز تھا۔ فلک کو اس کے چہرے کی یہ کاٹ بہت ناگوار گزرتی تھی۔ وہ روز فون کرتا تھا۔ وہ کبھی اٹھا لیتی اور کبھی فون بج بج کر بند ہو جاتا۔ نہیں، وہ بس میں کام کر رہی تھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اتنی سنجیدگی سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہو، کیا وجہ یہ ہے کہ اس میں رئیس گروپ انوالو ہے؟ کیا رئیس کی وجہ سے تم اسے سنجیدہ لے رہی ہو؟ رجب کا اگلا جملہ ایک تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ ہر بات میں رئیس کا ذکر کیوں لے آتا تھا؟ کیا واقعی اس کے ذہن میں یہی سب چلتا رہتا تھا؟ فلک نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ یہ شخص اس کی زندگی کا ایک ایسا ناسور تھا جس کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایک ناخوشگوار سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی، جبکہ رجب ہمیشہ اسے ٹارچر کرنے کا کوئی نیا بہانہ ڈھونڈ لیتا تھا۔ میں جو کام کرتی ہوں وہ پوری ایمانداری سے کرتی ہوں۔ میرا پروجیکٹ منار کے ساتھ ہے اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے کون اسپانسر کر رہا ہے۔ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ اچھا، رجب نے ایک مخصوص انداز میں اچھا کہا، جس میں یقین سے زیادہ تمسخر کا عنصر نمایاں تھا۔ پھر تو تمہارا اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ اس سوال پر فلک کے اندر کا ضبط جواب دے گیا۔ یہ شخص کس قدر بے حس تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے لہجے میں ناگواری واضح ابھری۔ میرا مطلب، تمہاری 13 سال منگنی رہی ہے اس سے، رابطہ تو ہوگا نا؟ رجب گویا اس کے پرانے زخم کرید رہا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ رئیس فلک کی زندگی کا ایک تکلیف دہ باب تھا، اور پھر بھی وہ بار بار اسی کا ذکر کر کے اسے اذیت دے رہا تھا۔ کیا اسے اندازہ بھی تھا کہ اس کی ان باتوں سے فلک پر کیا گزر رہی تھی؟ کیا آپ نے یہ باتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ وہ کسی بھی صورت اپنی ذاتی زندگی کی وضاحتیں اس شخص کے سامنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہیں، لیکن اگر تم مجھے نظر انداز کرو گی تو میں یہی سوچوں گا۔ اس کا سردر سپاٹ لہجہ سن کر فلک کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کیسا شخص تھا جو ہر وقت شک اور بدگمانی میں مبتلا رہتا تھا؟ میں اپنے کام اور رشتوں کو لے کر کافی ایماندار ہوں مسٹر رجب رضا۔ برائے مہربانی اگر آپ مجھ سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ ایسی باتیں مت کیجیے گا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا ایک بڑا سا گولا پھنس گیا۔ وہ اپنی بات بمشکل مکمل کر پائی۔ ارے میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا، برا لگا تو معذرت۔ اب وہ اپنی کہی باتوں پر معذرت کر رہا تھا، جیسے اس کا مقصد صرف اسے تکلیف پہنچانا تھا۔ خیر، میں نے فون کیا تھا تاکہ تم سے چائے کا پوچھ سکوں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک بار اور ملنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو مزید جاننے کا موقع ملے۔ اس کی اس نئی فرمائش پر فلک کی پیشانی پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ تم لاہور میں رہ سکتی ہو، اکیلے گھوم سکتی ہو، ایک فیشن کمپنی میں کام کر سکتی ہو، مگر مجھ سے نہیں مل سکتی؟ کمال ہے۔ اس کا صبر بھی اب جواب دے رہا تھا۔ آواز میں غصہ اور تلخی نمایاں تھی۔ فلک نے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ وہ اس کی منطق سے عاجز آ چکی تھی، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رجب نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کل کال کروں گا اور تمہارا جواب ہاں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹ سے فون بند کر دیا اور فلک بے بسی سے اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک گہرا کرب کہ وہ کیسی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ ایک انجانا خوف اس کے وجود کو لپیٹ رہا تھا۔ وہ ماضی کے تلخ تجربات سے جان چھڑانا چاہتی تھی،
لیکن یہ شخص تو اس کی ہر نئی شروعات کو داغدار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ خوشیوں کے دن مختصر ہوتے ہیں اور بے چینیوں کی راتیں اکثر لمبی ہو جاتی ہیں۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور فجر نے خود کو یقین دلا دیا تھا کہ ولی نے ایک طوفان کو جنم لینے سے پہلے ہی روک دیا تھا، مگر ایک نیا طوفان اس کا منتظر تھا۔ اس رات جب شہر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا اور کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی کمرے میں ایک پرسکون سی روشنی بکھیر رہی تھی، وہ بھی سکون کی نیند سو رہی تھی۔ یہ کئی دنوں بعد ایک ایسی رات تھی جس میں اس کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ پھر اچانک اس خاموشی کا سینہ چیرتی ہوئی ایک بے رحم چیخ بلند ہوئی۔ اس کے فون کی گھنٹی بج رہی تھی، ایک ایسی مسلسل اور شدید گھنٹی جیسے کوئی قیامت برپا ہونے والی ہو۔ اس نے جھنجھلا کر آنکھیں کھولیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا، صبح ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر جگمگاتا انجان نمبر دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے کال کاٹ دی، مگر فون دوبارہ فوراً ہی بجنے لگا، اس بار زیادہ شدت اور بے چینی کے ساتھ۔ ہیلو، فجر کی آواز میں نیند کا خمار اور ہلکی سی ناگواری تھی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف کسی کے بے تحاشا رونے، سسکیاں لینے اور کانپتی ہوئی سانسوں کی آواز ابھری۔ ایک لمحے کے لیے فجر کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ میڈم، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ رانیہ کی آواز کٹی پھٹی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے سب چھوڑ دیا تھا، میں بس اپنی زندگی جینا چاہتی تھی، اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی، پوری ایمانداری کے ساتھ۔ وہ ایک اور سسکی میں ڈوب گئی۔ فجر کی نیند حیران ہو چکی تھی اور دل میں ایک سرد خوف اترنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ کیا کیا؟ دانیال! اس نام کے ساتھ ہی نفرت کی ایک لہر ابھری۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے میڈم، وہ کہتا ہے اس کے پاس میری تصویریں ہیں، کچھ اصلی اور کچھ اس نے خود بنائی ہیں۔ وہ مجھے بدنام کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، وہ چاہتا ہے میں اس کے پاس آؤں، وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ فجر کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ میں نے ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا۔ اس کی آواز میں اب اذیت کی ایک نئی تہ شامل ہو گئی تھی۔ مجھے لگا وہ میرا ساتھ دیں گے، مگر انہوں نے مجھ پر ہی تشدد کیا۔ انہیں اپنی عزت کی پڑی ہے، میری جان کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ غلطی میری ہے، وہ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں۔ میں یہ ذلت مزید برداشت نہیں کر سکتی میڈم، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے۔ وہ بے طرح رو رہی تھی، اس کا ہر لفظ ایک تیر کی طرح فجر کے سینے میں لگ رہا تھا۔ رانیہ، میری بات سنو، ریلیکس ہو جاؤ، تم جہاں بھی ہو مجھے بتاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں، ہم مل کر اس کا حل نکالیں گے۔ اس نے اپنے لہجے میں زیادہ سے زیادہ مضبوطی اور بھروسہ بھرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا۔ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ فجر کچھ اور کہتی اس نے فون کاٹ دیا۔ رانیہ، رانیہ! لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ فجر نے فوراً اسی نمبر پر دوبارہ کال ملائی، مگر ایک مشینی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت مصروف ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کئی بار نمبر ڈائل کیا، مگر ہر بار وہی جواب۔ ایک انجانا خوف اس کے پورے وجود پر طاری ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن ٹون بجی۔ اسی انجان نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے لرزتی انگلی سے ویڈیو پلے کی۔ اسکرین پر ابھرنے والا منظر فجر کے حلق میں سانس اٹکا گیا۔ یہ رانیہ تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایک ایسی ویرانی تھی جو موت سے پہلے چہروں پر آتی ہے۔ تشدد کے واضح نشانات تھے۔ میڈم! اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں ایک خوفناک ٹھہراؤ تھا۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں مجبور ہوں۔ ان لوگوں سے، ان رشتوں سے اور اس نظام کے افریط سے میں اکیلے نہیں لڑ سکتی۔ جب اپنے ہی بھروسہ نہ کریں تو انسان کہاں جائے؟ اس لیے میں اپنی جان دے رہی ہوں۔
شاید اس کے بعد کسی کو میری سچائی پر یقین آ جائے۔ ویڈیو بند ہو گئی۔ موبائل فجر کے بے جان ہوتے ہاتھوں سے پھسل کر نرم قالین پر گر گیا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سامنے دیوار پر جمی تھیں۔ کمرے کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ خوفناک اور وزنی لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں رانیہ کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، میں اپنی جان دے رہی ہوں۔ فجر کے طاقتور وجود میں ایک لرزہ طاری ہوا۔ وہ عورت جو بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے چٹان کی طرح کھڑی رہتی تھی، اس لمحے ریت کی دیوار کی طرح لرز رہی تھی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے، جیسے کائنات کی ہر حرکت منجمد ہو گئی ہے۔ پھر اس کے اندر سے ایک کپ کپی اٹھی، ایک ایسی سرد لہر جو اس کی ہڈیوں تک اتر گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں سے HR کا نمبر ملا رہی تھی۔ کال جا رہی تھی مگر عالیہ نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ اب وہ HR سافٹ ویئر میں رانیہ نام کی لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ 2 ہی لڑکیاں تھیں۔ اس نے پہلے ایک نمبر ملایا، فون اٹھا لیا گیا۔ کیا تم رانیہ بات کر رہی ہو؟ جی، آپ کون؟ نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ یہ وہ رانیہ نہیں تھی۔ پھر دوسری رانیہ کے نمبر ملائے مگر بے سود۔ اب اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے ولی کو فون ملایا۔ گھنٹی صرف ایک بار بجی۔ فجر، سب ٹھیک ہے؟ اس کی فکر مند سی آواز ابھری۔ ولی؟ فجر کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی تھی۔ وہ رانیہ، اس نے خود کو… وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ اس کے حلق میں الفاظ کانچ بن کر چبھ رہے تھے۔ اس نے بمشکل اپنی بات اسے سمجھائی۔ پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں۔ اس نے کوئی اور سوال نہیں کیا، کوئی تفصیل نہیں پوچھی، بس ایک ٹھوس سہارے کی طرح اپنی آمد کا یقین دلایا۔ فون بند ہو گیا۔ فجر نے سر اپنے گھٹنوں میں گرا دیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ جب صبح کی پہلی اداس کرن نے کھڑکی سے جھانکا، ولی اس کے سامنے تھا۔ ہمیں اس کے گھر جانا ہوگا، ابھی۔ وہ دھلے دھلائے منہ کے ساتھ سادہ سیاہ شلوار قمیض میں تھی۔ شب خوابی کا لباس اس نے بدل لیا تھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ فجر کا دل کسی انہونی کے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شاید وہ زندہ ہو، شاید یہ سب ایک ڈرامہ ہو۔ مگر جیسے ہی وہ اس تنگ گلی میں داخل ہوئے جہاں رانیہ کا گھر تھا، ان کے سارے شاید دم توڑ گئے۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا اور اندر سے دل خراش بین کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ آوازیں جو موت کا اعلان کرتی ہیں۔ فجر گاڑی میں ہی ساکت رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ ولی اسے وہیں بٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ چند منٹ بعد واپس آیا تو اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ ایک اور جان، ایک اور خواب، ایک اور لڑکی اسی طرح کے حالات میں پھر سے ماری گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے رانیہ کی جان ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی، مگر وہ اسے بچا نہ سکی۔ اس کے دیے ہوئے دوسرے موقع نے اسے زندگی نہیں، موت دے دی تھی۔ ولی نے خاموشی سے گاڑی واپس موڑ لی۔ صبح کے 8 بجے تک یہ خبر ہر نیوز چینل کی سب سے بڑی سرخی بن چکی تھی۔ وہ اپنے گھر کے لاؤنج میں تھی۔ اس کے سامنے کافی کا ایک مگ رکھا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ وہ سفید مجسمے کی طرح ساکت تھی۔ اماں اور بانو پریشان نظر آ رہی تھیں، مگر اس کا وجود جیسے وہیں رانیہ کے گھر کی دہلیز پر رہ گیا تھا۔ وہ اسے پرسکون کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے خالی مگر روح زخموں سے چور تھی۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر ہوا کیا تھا۔ تبھی ولی کا فون مسلسل بجنے لگا۔ نوٹیفیکیشنز کی ایک بوچھاڑ تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ یہ رانیہ کی ہی ویڈیو تھی، مگر یہ وہ ویڈیو نہیں تھی جو فجر کو ملی تھی۔ اس ویڈیو میں رانیہ روتے ہوئے کیمرے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ مظلومیت اور الزام سے بھرا تھا۔ میرا نام رانیہ ہے، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں زندہ نہیں ہوں۔ میری موت کی ذمہ دار منار فیشن کمپنی اور اس کی مالکن فجر معراج ہیں۔
مجھے نوکری کا جھانسا دے کر استعمال کیا گیا، میری عزت سے کھیلا گیا، اور جب میں نے ان کے عزائم کو سمجھ کر وہاں سے نکلنا چاہا تو مجھے بلیک میل کیا جانے لگا۔ مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ ذلت مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں انصاف چاہتی ہوں۔ ویڈیو وہیں ختم ہو گئی، مگر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیش ٹیگ برن منار اور ہیش ٹیگ جسٹس فار رانیہ ٹرینڈ کرنے لگے۔ فجر نے ویڈیو دیکھی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ جھوٹ تھا، ایک بے بنیاد گھناؤنا جھوٹ۔ یہ یہ سچ نہیں ہے۔ اس نے مجھے کچھ اور بتایا تھا۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ وہ اب فون کھولے اسے وہ ویڈیو دکھا رہی تھی جو رانیہ نے بھیجی تھی۔ مجھے تم پر یقین ہے فجر، اس نے مضبوطی سے کہا، مگر سوشل میڈیا پر فیک ویڈیو وائرل ہو چکی تھی، اور یہ اتنی تیزی سے وائرل ہو رہی تھی جیسے سوشل میڈیا صرف اسی کے لیے ہو۔ مجھے آفس جانا ہے، اچانک اس نے ایک سپاٹ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاگل مت بنو، حالات بہت خراب ہیں۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد احتجاج کے لیے منار کی بلڈنگ کے باہر جمع ہو چکی ہے۔ وہ لوگ مشتعل ہیں۔ تمہارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ فجر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف یا دکھ نہیں تھا، ایک سرد، خطرناک ضد تھی۔ یہ میرا بنایا ہوا قلعہ ہے، میں اسے ایسے دشمنوں کے حوالے کر کے چھپ نہیں سکتی جنہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ رانیہ کا سچ سامنے لانا ہوگا، مجھے جانا ہے۔ اس کی ضد کے آگے ولی مجبور تھا۔ وہ اماں کو پورا یقین دلا کر اسے منار لے آیا۔ یوں بھی یہ ضروری تھا، وہاں پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ معاملہ حد سے زیادہ گھمبھیر تھا۔ منار فیشن کی شاندار عمارت آج ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہزاروں لوگ باہر جمع تھے، ان کی ہاتھوں میں پلے کارڈز اور مشلیں تھیں۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، فجر کو پھانسی دو، منار کو جلا دو۔ میڈیا کی گاڑیاں، پولیس کی نفری اور ہر طرف ایک جنونی کیفیت طاری تھی۔ ان کی گاڑی کو اندر داخل ہونے کے لیے پولیس نے بڑی مشکل سے راستہ بنوایا۔ مشتعل ہجوم نے گاڑی پر پتھر بھی برسائے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، شیشے کی دیواروں کے پار سے آتی غصے کی لہر اور نفرت انگیز نعرے اسے صاف سنائی دے رہے تھے۔ کمپنی کے چند اہم لوگ اور سیکیورٹی ہیڈ اندر موجود تھے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران تفتیش کر رہے تھے۔ میڈم، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ بے گناہ ہیں؟ ایک انسپکٹر نے پوچھا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں گناہگار ہوں؟ صرف ایک فیک ویڈیو؟ اس کی سلطنت پھر سے تباہی کے دہانے پر تھی، مگر آج اسے رانیہ کے لیے برا لگ رہا تھا۔ ایک لڑکی مر گئی تھی اور لوگوں کو صرف اسے گناہگار ثابت کرنے کی پڑی تھی۔ ولی نے اس کا فون لیا۔ ہمارے پاس اس کی آخری کال کی ریکارڈنگ ہے، اور وہ ویڈیو بھی جو اس نے مرنے سے پہلے صرف فجر کو بھیجی تھی، جس میں اس نے اصل مجرم دانیال کا نام لیا ہے۔ انسپکٹر نے ثبوت دیکھے اور اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیس بہت الجھ گیا ہے۔ باہر جو ویڈیو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جو ثبوت ہیں وہ کہانی کا رخ ہی موڑ رہے ہیں۔ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی آپ شدید خطرے میں ہیں۔ اس نے فجر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ باہر ہجوم بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی نفرت ایک آکاش بیل کی طرح منار کی عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ انصاف نہیں چاہتے تھے، وہ سزا دینا چاہتے تھے۔ وہ فجر معراج کو زندہ جلانا چاہتے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ایک منظم گروہ ہو اور وہ یہ سب کچھ چاہتا ہو۔ فجر شیشے کی دیوار کے پاس کھڑی باہر کے اس جنونی منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر اندر کہیں الاؤ دہک رہا تھا۔ وہ پھنس چکی تھی، ایک ایسے جال میں جہاں سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو چکی تھی، اور اس کی زندگی ایک بار پھر داؤ پر لگی تھی۔ منار کا شیشے کا قلعہ اب ایک قید خانے میں بدل چکا تھا۔ اندر پولیس کی تفتیش کی خاموش دہشت تھی اور باہر ہزاروں سروں پر سوار جنون کا شور۔ اس ہجوم میں سب سے آگے، چہرے پر انتقام کی تسکین لیے دانیال کھڑا تھا۔ وہ بازو پھیلا کر نعرے لگوا رہا تھا، لوگوں کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا جیسے وہ اس آگ کا سب سے بڑا پجاری ہو۔ حالات لمحہ بلمحہ قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ پولیس کی رکاوٹیں کمزور پڑنے لگی تھیں۔ ہجوم اب صرف نعرے نہیں لگا رہا تھا، وہ پتھر برسا رہا تھا۔
منار کی چمکدار کھڑکیوں پر پتھروں کی برسات ہو رہی تھی اور ہر ٹکر کے ساتھ شیشے پر دراڑیں پڑنے کی خوفناک آواز اندر گونجتی۔ جو اہم اسٹاف اندر موجود تھا وہ بھی خوف زدہ تھا۔ ولی پولیس کے ساتھ مل کر حالات قابو میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بھانپ لیا تھا کہ حالات سب ان کے قابو سے باہر تھے۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں برف کی طرح سرد تھیں۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ فون کی اسکرین پر 2 لفظ چمکے، بگ بی۔ دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے ایک کمانڈر اپنے سپریم کمانڈر کو رپورٹ دے رہا ہو۔ بگ بی، اٹس یور ٹرن ناؤ۔ اس نے باہر پتھر برساتے ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور اطلاع دی، پھر فون بند کر دیا۔ جس عفریت نے منار کو چاروں طرف سے گھیرا تھا، اس سے لڑنے کے لیے رئیس اورنگزیب جیسے عفریت کی ہی ضرورت تھی۔ دوسری جانب شہر کے سب سے بلند اور محفوظ ٹاور میں، رئیس ہیڈ آفس میں، ماحول کسی جنگی کمرے سے کم نہیں تھا۔ عروضہ کے آفس میں کئی ٹیکنیکل ماہرین کے ساتھ شدید کھنچاؤ کا عالم تھا۔ درجنوں اسکرینز پر بدلتے ہوئے کوڈز، ڈیٹا گرافکس اور سوشل میڈیا ٹرینڈز کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ عروضہ خود مرکزی سسٹم کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر کسی مشین گن کی طرح چل رہی تھیں اور آنکھیں اسکرین پر گڑی تھیں اور پیشانی پر گہرے بل پڑے ہوئے تھے۔ یہ ویڈیو فیک ہے، 101% فیک، اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ٹیکنیشین سے غصے میں کہا۔ یہ فریم 17.3 پر آڈیو اور ویڈیو سنک میں مائکرو سیکنڈ کا لیگ ہے۔ ایک عام آنکھ اسے کبھی نہیں پکڑ سکتی، مگر سسٹم دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اس نے ایک اور اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ لائٹنگ دیکھو۔ رانیہ کے چہرے پر پڑنے والی روشنی کا زاویہ اور پس منظر میں موجود کھڑکی سے آتی روشنی کا اینگل مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ گرین اسکرین پر شوٹ کی گئی ہے اور بعد میں بیک گراؤنڈ ڈالا گیا ہے۔ اس کی آواز تیز اور تکنیکی تھی۔ اس میں ایک ماہر کی جھنجھلاہٹ تھی، جس کی مہارت کو چیلنج کیا گیا ہو۔ یہاں سے کمشنر کو فون پہلے ہی جا چکا تھا۔ انہیں صاف کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک رپورٹ نہیں آتی، فجر معراج پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا اعلیٰ ترین استعمال ہے، مگر یہ اندھی جذباتی عوام یہ کبھی نہیں مانے گی۔ انہیں ثبوت نہیں، صرف تماشا چاہیے۔ اس کی ٹیم کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ ویڈیو کا سرور ٹریس نہیں کر پا رہی تھی۔ لعنت ہے، وہ غرائی، جس نے بھی اسے اپلوڈ کیا ہے وہ کوئی اناڑی نہیں ہے۔ اس نے کم از کم 7 پراکسی سرورز اور ایک ڈائنامک IP نیٹ ورک کا استعمال کیا ہے۔ ہر چند سیکنڈ بعد لوکیشن بدل رہی ہے۔ یہ کام کسی پروفیشنل کا ہے۔ تبھی اس کے سامنے لگی بڑی اسکرین پر ولی کی کال کا الرٹ آیا، جو سیدھا رئیس اورنگزیب کے پاس گئی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے پرسنل انٹرکام پر رئیس کی گہری اور پرسکون آواز ابھری۔ عروضہ، وہ لوگ منار پر ہیں، تمہیں 10 منٹ لگنے چاہیے۔ حکم واضح تھا۔ عروضہ نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر موجود تفتیش کی جھنجھلاہٹ اب ایک سرد عملی ارادے میں بدل چکی تھی۔ ٹیم بی، منار کے تمام CCTV کی لائیو فیڈ میرے ٹیبلٹ پہ ڈالو۔ ولی نے اسے منار کی IT ٹیم سے کنیکٹ کروا دیا تھا۔ ٹیم سی، جتنی بھی بلیک SUVs ہیں سب باہر نکالو، ہم نکل رہے ہیں۔ اس نے اپنے گلے میں لٹکا ID کارڈ اتارا اور میز پر پھینکا۔ اب ان سب کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ چند ہی لمحوں میں رئیس اورنگزیب کے ہیڈ کوارٹر کی بیسمنٹ سے سیاہ شیشوں والی گاڑیوں کا ایک قافلہ کسی شکاری گروہ کی طرح باہر نکلا اور شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگا۔ ان کا رخ منار فیشنز کی طرف تھا۔ اب باری رئیس اورنگزیب کی تھی۔ خطرہ اس کی موجودگی میں نہیں، اس کی غیر موجودگی میں ہوتا تھا، اور وہ اسے مٹانے جا رہا تھا۔ ہوا میں بے چینی اور ایک نامعلوم خطرے کا احساس تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اس کے باوجود منار کے گرد ایک سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک دور سے انجنوں کی گرج سنائی دینے لگی۔ پہلے ایک مدھم آہٹ تھی، جو پھر ایک طاقتور شور میں بدل گئی۔ آسمان پر کئی چمکتے نقطے نمودار ہوئے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ڈرون بن گئے۔ ان کی بھن بھناہٹ نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ اسی اثنا میں زمین پر گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ نمودار ہوا۔ سب سے آگے ایک عالی شان سیاہ مرسڈیز تھی، جو جگہ بناتی منار کے اندر چلی گئی۔
جس کے پیچھے سیکیورٹی کی کئی گاڑیاں تھیں۔ ان میں سے تربیت یافتہ باڈی گارڈز تیزی سے نکلے اور منار کے داخلی دروازے کے سامنے پہلے سے موجود پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط انسانی زنجیر بنا لی۔ ان کا مقصد واضح تھا کہ کسی بھی صورت میں ہجوم کو آگے بڑھنے نہیں دینا۔ عروزہ اور مراد برآمد ہوئے۔ ان کے چہروں پر تناؤ واضح تھا، لیکن ان کی چال میں ایک عزم جھلک رہا تھا۔ وہ تیزی سے منار کے گیٹ کے باہر پہنچے اور اس ہجوم کے سامنے کھڑے ہو گئے جو کسی بھی لمحے عمارت پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھا۔ پھر سب کی نگاہیں اندر کھڑی اس سیاہ مرسڈیز پر جم گئیں۔ اس کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک ایسا شخص برآمد ہوا جس کا نام ہی خوف اور احترام پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے گہرے سرمئی رنگ کا ایک قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید سیاہ بنا رہا تھا۔ اس کے قدم وزنی تھے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا گیٹ کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس نے پہلا قدم گیٹ سے باہر رکھا، بے قابو ہوتی ہوئی عوام پر ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی۔ لوگ اپنی جگہوں پر جیسے میخوں سے گڑ گئے۔ ان کی چیخیں اور نعرے ایک دم سے تھم گئے۔ جتنے قدم رئیس آگے بڑھ رہا تھا، ہجوم اتنے ہی قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور ضبط کا ایک ایسا جان لیوا امتزاج تھا جس میں کسی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رئیس اورنگزیب کا ایک اشارہ، ایک فیصلہ اور شہر کی فضا بدل جاتی۔ پولیس کا ایک اہلکار جو ہاتھ میں اسپیکر لیے کھڑا تھا، رئیس نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ وہ سمجھ گیا اور فوراً مائک رئیس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رئیس نے ایک گہری نظر اس ہجوم پر ڈالی جو ابھی چند لمحے پہلے تک دیوانہ وار نعرے لگا رہا تھا، اور پھر اس کی آواز مائک سے گونجی۔ میں رئیس اورنگزیب آپ سب سے کہتا ہوں کہ واپس لوٹ جائیں۔ یہاں جو بھی ہوا، جس نے جو بھی کیا، مجرم کو اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن آپ لوگوں کا یہاں پر دنگا فساد کرنا بالکل غلط ہے۔ قانون اپنا راستہ لے گا اور کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کی گرجدار آواز نے ہجوم کے شور کو ایک لمحے میں دبا دیا۔ فجر جو اوپر منار کی عمارت کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اس کا دل ایک انجانے احساس سے بھر گیا۔ وہ جسے منہ بولا مسیحا سمجھتی تھی، کیا واقعی وہ اسے بچانے آیا تھا؟ لیکن کس حق سے؟ اس نے رئیس گروپ کی سیکیورٹی ٹیم کو منار کے چاروں جانب اپنی دائرہ بناتے دیکھا، اور ہزاروں کے ہجوم کے سامنے کھڑا رئیس اورنگزیب، وہ ساکت تھی۔ دل کے دھڑکنے کی آواز کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ ہجوم میں پھر سے سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، کچھ لوگ سوچ میں گم تھے، یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ رئیس اورنگزیب خود یہاں آیا تھا، مگر کچھ اور تھے جو اس کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے۔ وہ مزید مشتعل ہوئے۔ یہ بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، پہلے بھی یہاں قتل ہوئے تھے، اس کمپنی کا وجود ختم ہو جانا چاہیے، منار صرف تباہی لاتا ہے۔ ایک شخص چلایا جس کی آواز میں شدید نفرت تھی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور لوگ بھی چیخنے لگے۔ رئیس نے ان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصے کی تپش محسوس ہوئی۔ پھر اس نے اپنی گرفت مائک پر مضبوط کی اور ایک بار پھر بولا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ بلند اور فیصلہ کن تھی۔ منار فیشن کمپنی میرا فیملی بزنس ہے، اور میں آج سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اب کسی نے ذرا سی بھی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس لڑکی کی موت پر غمزدہ ہیں اور انصاف چاہتے ہیں، اور آپ کا یہ حق ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سچائی ضرور سامنے آئے گی، اور اگر میری کمپنی کا کوئی بھی شخص اس میں ملوث پایا گیا تو اسے سخت ترین سزا ملے گی، لیکن اگر آپ نے قانون کو توڑا تو آپ کو مجھ سے برا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ نرم بولتا تھا مگر اس کے فیصلے پتھر کے ہوتے تھے۔ فجر یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ فیملی بزنس؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ولی کی طرف دیکھا جو اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے ہلکے سے سر ہلا کر اس کی تصدیق کی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عالمگیر اور اورنگزیب خاندان ایک ہی ہیں، فیملی۔ یہ انکشاف فجر کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اسے منار کے ٹوٹے کانچ اپنے جسم میں کھپتے محسوس ہوئے۔ ہجوم میں سے ایک اور آواز ابھری، اس عورت کو باہر نکالو، فجر معراج کو باہر نکالو، وہ قاتل ہے۔
وہ ڈائن ہے، وہ انسانی زندگیاں کھاتی ہے، اسے مرنا ہوگا۔ کچھ لوگ مسلسل یہی نعرے لگا رہے تھے۔ ہم ہزاروں میں ہیں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے باہر نکالو۔ ان باتوں نے رئیس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ اور میرے پاس ہزاروں ہیرے ہیں، اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو خدا کی قسم ایک ایک کی قبر پر رکھوں گا۔ یہ کوئی عام دھمکی نہیں تھی، یہ اس کا اعلان جنگ تھا۔ اس کی آواز میں وہ طاقت اور یقین تھا کہ شور ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ سڑکوں پر سناٹا چھا گیا۔ میڈیا کے کیمرے مسلسل ریکارڈنگ کر رہے تھے، صحافی اپنی رپورٹیں نشر کر رہے تھے، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ آج رئیس اورنگزیب نے سب کے سامنے منار اور فجر معراج سے اپنے رشتے کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو بھی ان کے بیچ آئے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس اعلان کے بعد منار فیشن کے باہر ہجوم میں واضح تبدیلی آنے لگی۔ پہلے جو لوگ غصے سے بھپرے ہوئے تھے اب ان پر ایک خوف اور سکتہ طاری ہو گیا۔ آہستہ آہستہ چھوٹے گروہوں میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے اور پیچھے ہٹتے دکھائی دینے لگے۔ کچھ لوگ اب بھی اپنی جگہوں پر جمے ہوئے تھے، شاید صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے یا پھر کسی نئے اشارے کا انتظار کر رہے تھے، مگر ان کی تعداد اب پہلے سے بہت کم تھی۔ پولیس نے بریکٹس کو مزید مضبوط کر دیا۔ رئیس گروپ کے باڈی گارڈز بھی اپنی پوزیشنوں پر مستعد کھڑے تھے۔ ان کی سیاہ وردیاں اور سنجیدہ چہرے کسی کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں دے رہے تھے۔ منار فیشن اب ایک جزیرے کی طرح لگ رہا تھا جس کے گرد قانون اور طاقت کا ایک مضبوط حصار کھڑا تھا۔ اس سارے منظر کو اپنے کیمروں میں محفوظ کرتے ہوئے میڈیا کے نمائندے بھی اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ ان کی گاڑیاں سڑک کے کنارے کھڑی تھیں اور وہ مسلسل لائیو رپورٹنگ کر رہے تھے، اور نیوز چینل پر منار فیشن کی فوٹیج چل رہی تھی، اور اینکرز اور تجزیہ کار اس واقعے پر اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ رئیس اورنگزیب میدان میں، منار فیشن واقعے پر بڑا اعلان، ایک نیوز اینکر کو کہتے سنا جا رہا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منار فیشن کے باہر صورتحال اب قدرے پرسکون ہے۔ رئیس اورنگزیب کی آمد اور ان کے سخت بیان کے بعد ہجوم منتشر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی پیش رفت ہے کہ خود ایک اتنا بڑا کاروباری شخص اس طرح سامنے آیا اور حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا رئیس اورنگزیب کے پاس وہ ثبوت موجود ہیں جن کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی طوفان برپا تھا۔ ہر طرف رانیہ کی موت، منار فیشن اور رئیس اورنگزیب کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ہر جگہ ہیش ٹیگز گھوم رہے تھے۔ لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ رانیہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے اور منار فیشن کو اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رئیس اورنگزیب جتنی بھی کوشش کر لے، سچائی چھپ نہیں سکتی۔ ایک صارف نے لکھا تھا کہ یقینی طور پر منار فیشنز میں کچھ غلط ہو رہا تھا۔ ایک لڑکی نے خودکشی کر لی اور اب ان کا مالک آ کر دھمکیاں دے رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ رئیس اورنگزیب کی حمایت میں بھی بول رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رئیس ایک بااثر شخص تھا اور وہ کبھی بھی کسی غلط کام کی حمایت نہیں کرے گا۔ ان کے اعلان کے بعد انہیں یقین تھا کہ سچائی ضرور سامنے آئے گی۔ رئیس اور فجر کے رشتے کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فجر معراج اس لیے اب تک محفوظ رہی کیونکہ اسے رئیس اورنگزیب کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کسی عام شخص پر ایسے الزامات لگتے تو کب کا گرفتار ہو چکا ہوتا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ فجر معراج کس بل پر اتنی مغرور تھی؟ ظاہر ہے رئیس اورنگزیب جیسا طاقتور شخص اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب دیکھو کیا ہوگا، لیکن صاف پتہ چل رہا ہے کہ پیسہ بولتا ہے۔ کچھ لوگ اس واقعے کو سراسر جھوٹ اور منار فیشن کی ساکھ کو خراب کرنے کی سازش قرار دے رہے تھے۔ رانیہ کے بارے میں بھی متضاد خبریں گردش کر رہی تھیں۔ کچھ لوگ اسے ایک مظلوم لڑکی بتا رہے تھے جس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جان دے دی۔ وہ اس کی ایک ایسی تصویر بھی شیئر کر رہے تھے جس میں وہ ہنستی مسکراتی نظر آ رہی تھی، جبکہ کچھ اور لوگ، خاص طور پر وہ جو منار فیشن کے مخالف تھے، رانیہ کے کردار پر بھی سوال اٹھا رہے تھے۔ وہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی بے بنیاد اور من گھڑت کہانیاں پھیلا رہے تھے جس سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔
فجر جو اب بھی منار کے اندر موجود تھی وہ تھک گئی۔ ولی اسے اندر ہی رہنے کا کہہ کر باہر آ گیا تھا، مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ اس عمارت میں قیدی بن کر مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ دبی دبی سانسوں کے ساتھ اس نے شکستہ کھڑکی سے باہر جھانکا تھا۔ رئیس فون پر تھا، جبکہ ولی پولیس والوں سے بات کر رہا تھا۔ رئیس کا قیمتی سوٹ دھوپ میں چمک رہا تھا اور اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی اس کی بے چینی کو عیاں کر رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے باہر نکل آئی۔ رئیس کی نظر اس پر پڑی۔ اسے یوں باہر آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے سیاہ لباس میں دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئیں، مگر اس کے اندر کا طوفان بھپر گیا۔ اس نے فون بند کیا اور ایک دہاڑ سنائی دی، اندر جاؤ۔ یہ حکم تھا، ہاں یہ حکم ہی تھا۔ فجر نے اس کی سنی انسنی کر دی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی، جبکہ رئیس اب رخ موڑے فون کی اسکرین پر چلتی رانیہ کی اصل ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دوبارہ پلٹ کر دیکھا، اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ خراماں خراماں چلتی آ رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا اندر جاؤ۔ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند تھی۔ چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ باہر کھڑے وہ دو منظم گروہ ابھی بھی وہیں موجود تھے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ وہ شاید اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں مزید چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، رئیس نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا واپس اندر لے گیا۔ اسی لمحے ایک گاڑی منار فیشن کے سامنے آ کر رکی۔ یہ فخر کی گاڑی تھی اور فلک اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فخر اسے لانا نہیں چاہتا تھا، وہ تو خود بھی نہیں آنا چاہتا تھا، مگر فلک ضد کر کے اسے ساتھ لے آئی تھی۔ چھوڑیں مجھے۔ فجر اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ باہر کھڑے گارڈز اور اندر موجود ملازمین سب یہ منظر سکتے کسی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ ولی فوراً پیچھے بھاگا، مگر تب تک رئیس فجر کو اندر کھینچ لایا تھا۔ اس کی نظر میٹنگ روم کے کھلے دروازے پر پڑی اور وہ فجر کو زبردستی اس کے اندر لے گیا۔ دروازہ کھلا اور رئیس نے جھٹکے سے فجر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ بیٹھو۔ یہ بھی حکم تھا۔ اس کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، پھر اسے اتار کر کرسی پر لٹکا دیا۔ اس کے ہر انداز میں ایک خاص نفاست تھی، جبکہ فجر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ رئیس نہیں تھا جس پر وہ بے شمار الزامات لگا سکتی تھی، جسے وہ باتیں سنا سکتی تھی، جس کے سامنے قینچی کی طرح زبان چلا سکتی تھی۔ میں نے کہا بیٹھو۔ اسے وہیں جمے دیکھ کر وہ دوبارہ دہاڑا۔ فجر کا دل ایک لمحے کے لیے گھبرایا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور غصے سے رئیس کو گھورتی رہی۔ پھر وہ لمبی میز کے دوسری طرف پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ اس کمپنی کی CEO تھی۔ وہ اس پر اس طرح کیسے چیخ سکتا تھا؟ جب وہ بیٹھ گئی تو رئیس نے ایک کرسی کھینچی اور اس کے سامنے، لیکن کئی کرسیوں کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ لمبی میز کے آمنے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم خواتین کے عالمی حقوق کی سربراہ ہو؟ کیا ہو تم؟ رئیس نے اپنی تلخ گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ رانیہ کی بھیجی ہوئی ویڈیو دیکھ چکا تھا اور دانیال والے واقعے سے بھی پوری طرح واقف ہو چکا تھا۔ ولی دروازے میں نمودار ہوا اور فجر کو ایک نظر دیکھ کر اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کر کے واپس چلا گیا۔ تم عورتوں کے حقوق کی علمبردار بنی پھرتی ہو؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے اس ملک میں روز کتنی لڑکیاں ماری جاتی ہیں، کتنی خودکشیاں کرتی ہیں؟ کسی کو پرواہ ہے ان کے خوابوں کی؟ ان کی کوئی اوقات ہے اس معاشرے میں؟ تمہیں لگتا ہے تم سب کو بچا لو گی؟ اس کے الفاظ میں بہتا طنز تھا، زہر بھرا طنز۔ چہرہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور اس کی نظریں فجر پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے 26 سال اس بزنس میں گزارے ہیں، 26 سال، اور اتنی کنٹروورسیز نہیں ہوئی جتنی تمہارے 2.5-3 سالوں میں ہو گئی ہیں۔ آخر تم کر کیا رہی ہو؟ ہاں، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس کے الفاظ فجر کے چہرے پر تماچے کی طرح برس رہے تھے۔ میں اس کمپنی کی مالکن ہوں، تم مجھ پر چلا نہیں سکتے۔ وہ غصے سے چلاتی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرہ لال ہو رہا تھا اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ رئیس کا یہ روپ اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو وہ رشتہ دار نکل آیا تھا اور پھر وہ ڈانٹ کیسے سکتا تھا؟ تم سے 17 سال بڑا ہوں،
ہاں میں چلا سکتا ہوں، ناؤ شٹ اپ اینڈ سٹ ڈاؤن۔ اس کا حکم سخت اور بے لچک تھا۔ اسے فجر کا اٹھنا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی بھویں تن گئیں، مگر فجر ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر بھی وہیں کھڑی رہی۔ اس کی نظریں رئیس کی نظروں سے ٹکرا رہی تھیں، جھکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کا یہ انداز رئیس کی انا کو للکار رہا تھا۔ جب وہ اپنی جگہ پر نہیں بیٹھی تو رئیس خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا، اس کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور اسے غور سے دیکھا۔ فجر کی نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ مجال ہے وہ جو نظریں جھکا لے۔ پھر رئیس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا اور دباؤ ڈالا۔ یہ دباؤ اتنا شدید تھا کہ اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ بے اختیار کرسی پر گر پڑی۔ رئیس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اتنے ہی سکون سے واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ تم مجھے زہر لگ رہے ہو، وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ مجھے بھی تم کوئی شہد نہیں لگتی ہو، اس نے سکون سے کہتے ہوئے فجر کو آگ لگائی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے مراد کو پکارا۔ مراد، ان مصنفہ محترمہ کو بھی اندر بھیجو۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ باہر ہال میں کھڑی فلک کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ فخر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مراد نے اسے دیکھ لیا جو لان کے ہلکے نیلے اور گلابی رنگ کے سوٹ میں کھڑی تھی۔ اے تتلی، چلو اندر۔ اس نے اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی اور کمینی مسکراہٹ لیے کہا، ذرا وہ بھی عزت افزائی کروا لے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور میٹنگ روم میں داخل ہو گئی۔ وہ اس کے غصے سے واقف تھی۔ اندر بیٹھے دونوں شخص اب بھی ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ فلک نے تھوک نکلا اور ایک جانب آ کر دبک گئی۔ آئیے محترمہ، بس آپ ہی کی کمی تھی۔ اس کی آواز میں طنز تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں خواتین کے حقوق پر کتابیں لکھ کر تم انہیں حقوق دلوا دو گی؟ اس کی نظریں فلک پر مرکوز تھیں۔ وہ اس سے اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ اسے فلک کو ملنے والی دھمکیوں کا علم تھا۔ اس کی کتاب کتنی متنازع ہو چکی تھی اس سے بھی وہ واقف تھا۔ ان کے اس پروجیکٹ کو اس نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکیاں اس معاملے میں کتنی سنجیدہ تھیں۔ اس کی غلطی نہیں ہے، یہ میرا پروجیکٹ، فجر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے والدین نے سکھایا نہیں کہ جب کوئی بڑا بات کر رہا ہو تو منہ بند رکھتے ہیں؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے رئیس نے اپنا رخ فجر کی جانب موڑا اور پھر دانت کچکچا کر کہا۔ فجر کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا، جبکہ رئیس کا پارا ہائے تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آخر اس لڑکی کے اتنے دشمن کہاں سے پیدا ہو گئے تھے؟ وہ اپنی آنکھوں میں نمی لیے رئیس کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ فلک نے تو خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ آج پہلی بار رئیس کو سربراہ کے روپ میں دیکھ رہی تھی اور اس سے ڈرنا بنتا تھا۔ رئیس نے ایک لمحے کے لیے دونوں کو دیکھا، پھر اپنی حتمی بات کہی۔ اس کی آواز پرسکون تھی مگر اس میں چھپی دھمکی کسی گرجتے بادل سے زیادہ خوفناک تھی۔ سنو تم دونوں، اور غور سے سنو۔ یہ پروجیکٹ، یہ خواب اور پہچان کی باتیں، یہ سب یہیں اسی وقت ختم۔ میں اس فضول کام کو اسپانسر نہیں کر رہا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں ایک حتمی لکیر کھینچی۔ اور آئندہ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی لڑکیوں کی پہچان، ان کی شناخت یا ان کے حقوق پر ایک لفظ بھی کہا۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس کی نظریں پہلے فلک پر پڑیں جو سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری یہ کتابیں میں خود مارکیٹ سے اٹھوا کر بین کروں گا، ایک ایک کاپی۔ اور پھر اس کی نظریں فجر پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو فجر کے وجود کو جلا رہی تھی۔ اور منار کو میں اپنے ہاتھوں سے جلاؤں گا۔ یہ دھمکی صاف صاف تھی، اتنی واضح کہ فجر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ وہ تڑپ اٹھی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے۔ مگر رئیس نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، اس نے اپنی بات کہہ دی تھی۔ وہ اطمینان سے اٹھا اور میٹنگ روم کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں میں کوئی عجلت نہیں تھی، جیسے
اس نے ابھی کوئی معمولی سا حکم دیا ہو۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا، فجر دوبارہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کے وجود میں ایک زلزلہ تھا۔ اس کا لہجہ بھرا گیا، آنکھوں میں نمی نہیں، ایک سیلاب تھا جو بس ٹوٹنے کو تھا۔ رکیں! اس کی آواز میں ایسی اذیت تھی کہ رئیس کے قدم ایک لمحے کو تھمے، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رانیہ رانیہ مر گئی! فجر کے ٹوٹے ہوئے الفاظ کمرے میں گونجے۔ وہ کر گئی جو اسے کرنا تھا۔ وہ اس سسٹم کے عفریت کی نظر ہو گئی، اور کب تک، آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس میں غصہ، بے بسی اور ایک گہرا درد تھا۔ کب تک لڑکیاں اپنے خوابوں سمیت مرتی رہیں گی، ایک انکار پر، غیرت کے نام پر؟ ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ کسی کو تو اٹھنا ہوگا، کسی کو تو اسٹینڈ لینا ہوگا، کوئی تو ہوگا جو اس اندھیرے میں روشنی بنے۔ وہ اب چل کر اس کے قریب آ رہی تھی، اس کی پشت کو مخاطب کرتے ہوئے۔ اور اگر آپ، اس نے رئیس کی پیٹھ پر نظریں گاڑ دیں، اگر آپ رئیس اورنگزیب ہو کر اپنی اس طاقت کے ساتھ، اپنے اس دبدبے کے ساتھ اس نظام کے عفریت سے نہیں لڑ سکتے، تو پھر تف ہے آپ کے اس عفریت ہونے پر۔ یہ آخری جملہ ایک چابک کی طرح برسا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ فلک بھی اپنی جگہ پر سکتے میں تھی۔ رئیس چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کے کندھوں میں تناؤ ضرور ابھرا تھا۔ اس نے فجر کی پوری بات سنی، ہر ایک لفظ، ہر ایک جذبے کو محسوس کیا، مگر وہ پلٹا نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بغیر ایک لفظ کہے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ابھی اسے یہ معاملہ نپٹانا تھا جو باہر اس کا منتظر تھا۔ جذبات کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ فجر وہیں کھڑی تھی جیسے اس کی ساری ہمت، ساری جان نکل گئی ہو۔ وہ ٹوٹ کر بکھرنے کے قریب تھی۔ فلک نے جب اس کی حالت دیکھی تو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ بے جان سی کہہ رہی تھی، ایک اور خواب مارا گیا فلک، ایک اور لڑکی مر گئی۔ وہ ایک کھوئے کھوئے بے جان لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے ان میں اب کوئی روشنی باقی نہ رہی ہو۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتی، فلک نے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور اسے گلے لگا لیا۔ فجر کا سر اس کے کندھے پر ڈھلک گیا، اور اس کی دبی دبی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگیں۔ ایک اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار دی گئی تھی۔